بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث برکت ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف رخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی اور یوں کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ یہ دین ابراہیم کی ہی ایک شکل ہے جو کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج اس بات کی تصدیق تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ الغرض یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس مقام ہے۔ یہ علاقہ بہت سے انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے جہاں پر بہت سے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو بہت کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ اسراء میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات مبارکہ میں جس سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فضیلت کو بیان فرمایا، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی تیار کی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا وقفہ۔ پیارے دوستو، علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر دوبارہ کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جناب آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ پیارے دوستو، ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی اپنی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی، لیکن مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، جنات، حیوانات اور جانوروں پر بھی آپ علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ علیہ السلام کے فرما بردار اور تابع تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر رکھا تھا جو کہ حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، لہٰذا
مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بھی لگایا ہوا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع کر دی گئی اور تقریباً 40 سال کے عرصے میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا ہوا تھا، جس کے اندر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ عبادت بہت زیادہ طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کئی دن اور مہینوں تک ایسے ہی کھڑے رہا کرتے تھے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ جس سے جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اپنے کام میں اسی طرح مشغول رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ پیارے دوستو، لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ایسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ پیارے دوستو، دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے، آج بھی ان کے جسم مبارک اپنی قبروں میں صحیح و سلامت ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی عصا کے سہارے وہاں پر کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور اس کی لکڑی کمزور ہو گئی تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور پھر تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ سبا میں یوں بیان فرمایا: اور جب ہم نے ان کو موت کا حکم بھیجا اور جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے اور جنات پر ان کی حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔